میں نے اپنے نارسسٹ شوہر کو کیسے بدلا؟ وہ خود کو ہمیشہ صحیح اور مجھے ہمیشہ غلط ہی سمجھتا تھا۔ اس کی بیوی تھی میں، لیکن اس نے کبھی مجھے اپنی بیوی جیسی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی سمجھتا تھا کہ میں اس کی بیوی۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھتا تھا۔ وہ اپنی تعریف کو تو ہر وقت ہی سننا چاہتا تھا، لیکن میری تعریف کبھی نہیں کی۔ پھر میں نے اپنے نارسسٹ شوہر کو کیسے اپنے حق میں بہترین کر لیا۔ میرا نام سمینہ ہے اور میرا یہ پہلا ولاگ ہے۔ یہ کہانی ایک خاتون کی ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ میرا شوہر جو ہے نارسسٹ تھے اور پھر میں نے انہیں ڈیل کرنا سیکھا۔ ان کی زندگی بہت خوبصورت گزرتی ہے اب الحمدللہ۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ نارسسٹ کون ہوتے ہیں۔ نارسسٹ وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی تعریف ہی سننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہی کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بس کہتے ہیں کہ میرا جیسا کوئی نہیں ہے، ہمیشہ میں ہی صحیح ہوں۔ اور یہ بہت، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت برائی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے ان کو بھی عزت دی جائے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتا تو سمجھے کہ وہ اس گھر میں رہنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان برائیوں کے ساتھ تو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ زندگی دشوار ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی زندگی جو ہے نا بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی بیویاں احساسی کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ کو غلط سمجھنے لگتی ہیں۔ کیا میں غلط ہوں؟ ان کی سیلف ریسپیکٹ نہیں رہتی اور وہ اکثر ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار رہتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے جناب۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، ہنستی ہوگی، مسکراتی ہوگی، سدا یوں ہنستے رہیں، مسکراتے ہو، اپنی آپ ہی کے ساتھ رہیں جناب۔ آپ کی بھی الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جناب۔ تو آج کی ویڈیو آج اپنے تمبنیل میں دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ میری ویڈیو جو ہے اسپیشل ان لڑکیوں کے لیے، یا ضروری نہیں انہیں بیویوں کے لیے ہو، بلکہ مرد بھی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، عورتیں بھی اس چیز کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو شادی نارسسٹ کے شکار انسان کے ساتھ ہو چکی ہے نا، تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے دیکھیں، لازمی دیکھیے گا۔ یہ پوری ویڈیو آپ نے فل واچ کرنی ہے، لائک کر لینا ہے اور یہ سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا جناب، اور اچھا سا کمنٹ بھی، فیڈ بیک بھی دیجیے گا کہ یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے ہے تو ضرور آپ سنیے گا جناب۔ یہ کہانی جو ہے ان خاتون کی ہے جن کی شادی جو ہے نارسسٹ کے ساتھ ہو چکی تھی۔ دیکھیں، انہوں نے وہ غلطی نہیں جو اکثر اوقات عورتیں کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اکثر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جناب، چلیے آئیے دیکھتی ہیں اس ویڈیو میں، اور آپ نے اس کو دیکھ کر اور اس کے ساتھ ہی ان کو پوائنٹس کو اپنا کر اپنی زندگی کو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ دیکھیں، ہر انسان میں یہ انزائٹی اور ڈپریشن پایا جاتا ہے جب اگر آپ کا شوہر یا بیوی نارسسٹ کے ساتھ شکار ہو جاتے ہیں، تو جناب یہ باتیں آپ کے لیے ہیں۔ میں کہوں گی، اگر میں آپ سے کہوں کہ میں ہی اپنے آپ کو بدلوں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ میری بھی سیلف رسپیکٹ ہے، میں کیوں بدلوں اپنے آپ کو، اور اس شخص کے لیے کیوں بدلوں کہ جو اپنے آپ کو صحیح اور مجھے غلط ٹھہراتا ہے؟ تو میں یہاں پر آپ کو کہوں گی، جی ہاں، اگر آپ نے اپنا گھر بچانا ہے، اپنی زندگی کو بچانا ہے، اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بچوں کو بچانا ہے، زندگی خراب ہونے سے بچانی ہے، تو ضرور آپ نے اپنی زندگی میں اسٹرگلنگ کرنی ہے اور اپنے گھر کو ڈسٹرب کیے بغیر جو ہے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بدل لینا ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو کیوں بدلوں، تو جناب یہ سراسر غلطی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بچانا ہے تو جناب یہ اپنے تدابیر ضرور اختیار کرنی ہے۔ نمبر 1 پہ کیا ہے، ہر مرد چاہتا ہے، جو بھی نارسسٹ کا شکار ہوتے ہیں جناب، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بحث ان سے نہ کی جائے، ان کو ہر ٹائم پروو نہ دیا جائے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا، اگر آپ کو سمجھتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، گھر سے باہر جو ہے آپ کی سب تعریف کریں، لیکن آپ چاہتی ہے کہ میرا شوہر ہی میرے لیے سب کچھ ہے، آپ نے ان کو خدا بنا لیا ہے، تو جناب وہ آپ کی تعریف کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کو انسان ہے تو انسان ہی رہنے دیجئے۔ تو جناب جتنا آپ ان کو کہیں گی کہ وہ میری تعریف کریں، یا اپنے آپ کو ویٹنگ پہ رکھیں گے کہ وہ میری تعریف کریں، تو جناب یہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ نے وقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تو جناب آپ ڈسٹرب ہو کے رہ جائیں گے۔ پروف دینا چھوڑ دیں کہ میں ٹھیک ہوں،
اپنی زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے رہنا ہے جو کہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں، تو جناب آپ نے ان کے ساتھ ویسا ہی رہنا ہے جیسے وہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ایک جھکا ہوا درخت ہے اس کو ہم سیدھا نہیں کر سکتے، وہ ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا ہی رہے گا، صرف ہم نے اس کے ساتھ جو ہے اس کے بینیفٹس لینے ہیں، اس کا پھل کھانا ہے، اس کے سائے کے نیچے بیٹھنا اور بہت سے کام کرنا ہے جسے ہمیں وہ فائدہ دیں گے۔ تو جناب ہم نے بحث نہیں کرنی، اپنے آپ کو پروو نہیں دینا، ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں ثابت کرنا، یہاں پر جیسے ہیں ہم ویسے ہیں۔ دیکھیں ایک نہ ایک دن ہوگا ان کو خود ریلائز ہو جائے کہ میں غلط تھا اور وہ ٹھیک تھی۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ تعریف کرنا۔ دیکھیں تعریف کرنا کر سکتے ہیں آپ کے ہسبینڈ ہیں، دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ اگر تعریف کرنے سے انسان کا کہتی ہوں اگر کلو خون جب بڑھ جاتا ہے تو بڑھنے دیجیے۔ تعریف کے کچھ لمحات، کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر آپ اپریشیٹ کر دیتے ہیں، تعریف کر دیتے ہیں، اگر تھکا ہارا آپ کا شوہر آ رہا ہے کام سے، اگر آپ اس کی تعریف کر دیتے ہو تو میں کوئی برائی نہیں ہے، کر دیجئے۔ وہ آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کو وہ کہتے ہیں کہ میری تعریف کوئی کرے تو آپ تعریف کریں۔ نمبر 3 پہ کیا ہے؟ اگر آپ کا شوہر چاہتا ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں، ان کا حال پوچھیں، نہ کہ ہمیں وہ آتے ہیں آپ کچن میں لگ جاتے ہیں یا اور بھی ایسی بہت سے کام ہوتے ہیں گھریلو، لیکن آپ نے وہ کام مینیج کرنے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا شوہر کیسا کام چاہتا ہے، مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو آپ نے ان کی مناسبت سے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں آپ سب کام چھوڑ کر آپ کے پاس بیٹھ جائے تو بیٹھ جائیں، ان ادر ویز وہ آپ کے ساتھ کے لیے ہیلپ لے آئیں گے، کچھ اور مطلب بہت سے سلوشنس ہو سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے جو آپ کے لیے کیے جا سکتے ہیں جناب۔ تو جناب جیسے وہ چاہتے ہیں آپ ویسا کر سکتے ہو، اگر آپ نے ان کو چینج کرنا ہے، اگر آپ نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، ان کے ساتھ اچھی ڈیل کرنی ہے تو آپ نے کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بھی چینج کرنا پڑے گا جناب۔ نمبر 4 پہ کیا ہے؟ حوصلہ افزائی کرنا۔ دیکھیں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آ جاتے ہیں، زندگی کبھی ڈاؤن ہوتی ہے، کبھی اپ ہوتی ہے، کبھی زندگی میں بہت ہی ہو جاتا ہے، مطلب بہت سی لاس بھی ہو جاتی ہے بزنس میں، لیکن کیا ہوتا ہے حوصلہ افزائی کے بجائے ہم لوگ بہت سی آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اگر وہاں پر آپ کہہ سکتی ہیں صرف اور صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں خیر ہے بیٹھیں اٹھیں، تو آپ ہو جاتا ہے بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، ان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ نے تو کرنا ہی نہیں تھا، آپ نے کیوں کر لیا، آپ نے یہ ہو گیا وہ گیا، تو جناب آپ کو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نیچے پستگی کی طرف لے کے، اور دیکھیں آپ کو لاس تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کا دل جو ہوتا ہے بالکل، اور دل و دماغ جو ہوتا ہے بالکل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے جناب۔ نمبر 5 پہ کیا ہے؟ ناشکرے لوگ۔ دیکھیے اکثر اوقات ناشکرے لوگ ہوتے ہیں، ہونے دیجیے۔ دیکھیے بس صرف اور صرف آپ نے اہمیت صرف اور صرف ہوتی ہے اپنے آپ کو دینی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل میں ڈالا ہے، آزمائش میں ڈالا تو نکالے گا بھی وہی، جب آپ کا پختہ یقین ہوگا تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے ضرور نکال دیں گے۔ دیکھیے نا امید نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اگر جتنا آپ گمان کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے دوستی، اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو یقین کیجیے آپ کی زندگی میں ہر چیز عطا ہو جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتے رہیں گے۔ جب آپ نے اپنی زندگی میں اسٹرگلنگ کرنی ہے، محنت کی ہے، تو جناب آپ کا پھل تو ملے گا نا، کہ کہا جاتا ہے نا صبر کا پھل تو ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے نا، یقین کہ یہ بہت بڑا انعام ہو جاتا ہے۔ تو جناب نمبر 6 پہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اہمیت دینا سیکھیں۔ نو ڈاؤٹ یار اپنے آپ کو رسپیکٹ دینا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ مت بھولیں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کی وائف ہیں، جو بھی ہے اس ریلیشن میں ہے، اگر آپ نے اپنا گھر، اپنے بچے اور آپ اپنی فیملی بچانی ہے تو یقین کیجئے یہ اپنے پوائنٹس ضرور نوٹ آؤٹ کرنے ہیں، اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کر لیا نا تو اپنی زندگی میں ایک کامیاب ترین انسان بن جائیں گے، اپنی زندگی میں کہتی ہوں بہت اوپر چلے جائیں گے۔ دیکھیے ہر انسان صحیح لوگوں کے ساتھ، پرفیکٹ لوگوں کے ساتھ تو زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اچھا اور مزہ تب آتا ہے جب انسان کسی دوسرے کو ٹھیک کرے، کسی دوسرے کو اس کے مطابق جی کر دیکھیے اچھے لوگوں سے ہر کوئی جی لیتا ہے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ جب گزارا کیا جاتا ہے نا تو کہا جاتا ہے گفٹ وہ ہوتا ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، ہر انسان کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو آزمائش دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو جناب ان پوائنٹس کو نوٹ آؤٹ کر لیجئے. ایز اے ہسبینڈس کا یا ایسی وائفس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بہت 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 ہی اچھے پوائنٹس ہیں جو آپ اپنائیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ہی اچھا محسوس ہو اور انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے بہت ہی اچھی کرو. تو ان عورت کی کہانی جو ہے وہ یہیں تک تھی. انہوں نے یہ زندگی میں یہ پوائنٹس نوٹ کیے، اپنی زندگی میں اپلائی کیے اور اپنی زندگی کو خوشگوار گزارے ہیں. آج دن تک وہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں آج بہت ہی اچھے انسان اور لائف جو ہے پرسکون رہی، لائف بہت ہی اچھی زندگی گزارے. تو جناب آج کی ویڈیو میری یہاں تک تھی اور میرا پہلا ولاگ تھا جناب. ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اچھا سا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا.